اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کل جو روایت پیش کی، روایت ثقل، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے امام سے درخواست کی کہ ہمارا اور کوئی کام نہیں، ہمیں صرف یہ تلواریں بنانا آتا ہے، اور تلواروں کے جو ہتھے ہیں، دستے ہیں، غلاف ہے، وہ ضروری ہے کہ ہم میتا سے بنائیں۔ وہ جو گدھے ہیں یا کچھر وغیرہ ہیں، اس کی جو کھال ہے، میتا ہے، اس سے، اس مردار سے ہم اس کے ہتھے بناتے ہیں۔ تو آیا کیا ہم اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ آیا اس کو مس کر سکتے ہیں؟ اس کا سب نے امام نے صرف ایک جواب دیا کہ نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ لباس رکھو، نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ لباس رکھو۔ باقی کو امام نے خاموشی اختیار کی۔ تو سکوت امام کس پہ دلالت کرتا ہے؟ امضاء امام پر۔ سکوت امام دلالت کرتا ہے امضاء امام پر، یعنی امام اس کام سے راضی ہے، یعنی خرید و فروخت اس کی جائز ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جلد میتہ جو ہے، میتہ کی یا اس کے اجزاء میتہ جس میں حیات ہے، جان رکھتے ہیں، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ شیخ نے یہاں سے حدیث کو احتمالات میں تبدیل کر دیا۔ کہا حدیث میں یہ احتمال ہے کہ وہ مستقل ہو سکتا ہے غلاف کی بات کریں، اس وقت آپ کی بات صحیح ہے، یا مستقل غلاف کی بات نہیں کریں، شمشیر کی بات کریں کہ غلاف بھی اس کی ایک حیثیت ہے۔ 100 روپے کی شمشیر ہے تو 30 روپے کا غلاف ہے، تب بھی آپ کی بات صحیح۔ لیکن ایک تیسرا احتمال بھی حدیث میں کہ وہ صرف تلوار کو امام نے کہا کہ خرید و فروخت جائز ہے، اور غلاف میں جو میتہ ہے اس سے انتفاع اور فائدہ لینا جائز ہے، یعنی جواز الانتفاع لا يدل علی جواز البیع۔ ٹھیک ہے، جو تم میتہ کو استعمال کر رہے ہو، یوز کر رہے ہو، یا اگر کسی باغ میں میتہ کے اس سے مشکیزہ بنایا جائے، وہاں پانی ڈالا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انتفاع جائز ہے۔ امام نے یہ فرمایا، زیادہ سے زیادہ جو بات نکلتی ہے وہ انتفاع کی نکلتی ہے۔ اس طرح حدیث میں جب احتمال ایجاد ہو گئے تو استدلال جو ہے وہ استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ قدر متیقن پہ رجوع کرے گی حدیث۔ قدر متیقن یہ ہے کہ میتہ یا میتہ کے اجزاء سے فائدہ لینا جائز ہے، فائدہ لینا جائز ہے، لیکن آیا خرید و فروخت جائز ہے، معاوضہ جائز ہے، یہ کہیں سے دلیل نہیں نکلتی۔ یہ تھا پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال آج یہ کریں گے کہ کل کی بحث میں ہم نے اس چیز کو مفروض مانا کہ سکوت امام دلالت کرتا ہے امضاء امام۔ آج ہم کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، سکوت امام امضاء لا يدل علی امضاء ہی۔ کب؟ تقیہ کے مورد میں۔ تقیہ کے مورد میں اگر امام خاموش رہے، کیونکہ سکوت امام کی شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام تقیہ کی حالت میں سکوت نہ اختیار کیے، تقیہ کی حالت میں نہ ہو، حالت اختیاری میں سکوت ہو، اور سامنے والوں کو نہی عن المنکر یا امر معروف کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے ہو، یعنی وہاں گنجائش بنتی ہو، امام کے مرعا اور مسمع میں ایک کام ہو، امام کی نظروں کے سامنے ایک کام ہو اور امام خاموش رہے، تو خاموش رہنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو احراز کرنی پڑے گی۔ یعنی صرف مثال طور پہ بنو امیہ کے خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں اور امام سے کسی نے ایک سوال پوچھا، امام خاموش رہے، یا باتیں چل رہی امام خاموش رہے، تو آپ کے بس اس کا مطلب امام ہر بات پہ راضی ہے، یہ تو نہیں نکلتا مطلب۔ یعنی مطلق سکوت امام تو دلالت نہیں کرتا امضاء امام پر، وہ سکوت جو معنی رکھتا ہو۔ سکوت معنی کب پیدا کرتا ہے؟ جب امام جان بوجھ کر خاموش ہو، نہ یہ کہ تقیہ کی مورد میں خاموش ہو۔ واضح؟ تو یہاں چونکہ خط و خطابت ہے، خط اور کتابت سب سے خطرناک مورد ہے۔ مثلا ایک شخص حدیث سنی امام سے، وہ دوسروں کو بتائے گا، تو اس میں اتنا وہ نہیں کوئی کہے گا بھائی یہ امام پہ الزام بھی لگا سکتے ہیں، لیکن خط و کتابت تو ایک واضح پروف ہے، تو وہاں تقیہ کا مورد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم اس مورد میں سکوت امام کو امضاء امام کو ہی نہیں مانتے۔ یہ بات کر کے شیخ انصاری اپنی تمام باتوں سے پیچھے آ جاتے ہیں، ابھی تک جو باتیں کی اس سے پیچھے آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اصل یہ نہیں ہے آغا صاحب، ابھی تک ہم نے آپ کو لٹکائے رکھا،
لیکن اب ہم آپ کو اصل پردے کے پیچھے جو حقیقت ہے چھپی ہوئی وہ آپ کو بتا دیں. وہ یہ ہے کہ اگر میتہ سے یا اجزاء میتہ سے فائدہ لینا جائز ہے تو دیکھیے تمام شد. منفعت معللہ مقصودہ اگر اس کے اندر ہے تو تمام شد, اس کی خرید و فروخت جائز ہے. دیکھیے خرید و فروخت کے لیے صحت المعاوضہ, صحت البیع کے لیے مقتضی ہو اور مانع مفقود ہو, مانع نہ ہو. مقتضی موجود ہو اور مانع مفقود ہو, مقتضی موجود ہو, مقتضی موجود اور مانع مفقود ہو. مقتضی کیا ہے؟ منفعت, منفعت یعنی عرف, منفعت یعنی عرف. عرف اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالے, اس کو کہتے ہیں منفعت. منفعت کب ہوتی ہے؟ جب ایک چیز میں مالیت ہوتی ہے, جب ایک مال ہوتا ہے جس میں بو ہے, پیسوں کی بو آ رہی ہوتی ہے. جیسے موبائل ہے, موبائل میں پیسوں کی بو آ رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے مد مقابل پیسے ہیں. لیکن گھر میں جو آپ کچرا نکالتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کا کچرا ہے, مٹی بھی ہے, وہ دوسری چیزیں بھی ہیں, اس میں کوئی مال کی بو نہیں آتی. کیوں مال کی بو نہیں آتی؟ کیونکہ اس کے بدلے کوئی بھی پیسے نہیں دے گا, اس میں کوئی مالیت نہیں ہے, قابل انتفاع نہیں ہے, وہ اس سے کوئی نفع نہیں لیتا. جب نفع نہیں لیتا تو مالیت بھی نہیں ہے. تو ایک چیز کے اندر منفعت ہے, یعنی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک ہے نفع اور ایک ہے انتفاع. انتفاع یعنی فائدہ اٹھانا. ممکن ہے مٹی میں بھی نفع ہو لیکن ابھی انتفاع نہیں ہے اس میں. ہم نہیں کہہ رہے نفع نہیں ہے کہ آپ کہیں خدا کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے, نعوذ, ہم یہ نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ, لیکن ہم کہہ رہے ہیں انتفاع نہیں ہے, یعنی عرف ابھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا, کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا, یعنی اس کے بدلے پیسے نہیں دے رہا. منفعت ہو, منفعت بھی کیا ہے؟ محللہ ہو. محللہ کا ربط شارع سے, شارع نے اس منفعت کو حلال کیے. شراب میں بھی منفعت ہے, یعنی عرف اس کے لیے پیسے نکالتا ہے, لیکن شارع نے اس کو حلال قرار نہیں دیا. اور وہ منفعت کیا ہو؟ مقصودہ بھی ہو, یعنی منفعت بھی ہو, محللہ بھی اور مقصودہ بھی ہو. یعنی وہ منفعت شاذ و نادر نہ ہو, وہ تو ہر چیز میں نکل آئے گی نہ. منفعت شیوع رکھتی ہو, منفعت نادرہ نہ ہو, بلکہ ظاہرہ ہو, واضح اور روشن منفعت ہو اس کی, اور حالت اختیار میں ہو. یہ کیا ہے؟ مقتضی ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یعنی رکاوٹ, کوئی اجماع وغیرہ نہ آ جائے, کوئی دلیل خاص نہ آ جائے اس کے رد پر. تو اگر ایک چیز میں مقتضی موجود ہو, مقتضی کیا ہے؟ منفعت معللہ مقصودہ. اب جو میتہ ہے, میتہ مردار کی منفعت کیا ہے؟ مردار کی منفعت جیسا کہ آپ نے بیان کیا استیقاء ہے, کہ اس کے ذریعے سے ایک مشکیزہ بنایا جاتا ہے, یا اس کو پانی پلایا جاتا ہے, یا تلوار کا غلاف بنایا جاتا ہے. یہ منفعت ہے. یہ منفعت محللہ بھی ہے, کیونکہ شارع نے جس منفعت کو حرام قرار دیا ہے اس کا تعلق کس سے؟ کھانے پینے یا ان چیزوں سے. ٹھیک ہے, اس میں شارع نے کوئی مسئلہ قرار نہیں دیا. یہ منفعت محللہ بھی ہے. اور اگر یہ منفعت مقصود بھی, یعنی عرف واقعاً اکثر عرف عقلاء اس کے لیے پیسے نکالتے ہیں, تو اس کا مطلب اس میتہ میں اور جلد میتہ میں منفعت معللہ مقصودہ ہے, یعنی مقتضی موجود ہے. اب ہم دیکھیں کہ کوئی دلیل خاص اجماع وغیرہ تو نہیں ہے. جو دلیل تعبدی ہے, جو آپ کو تعبداً کہتے نہیں, اس کی ساری منفعت حرام ہے. اگر کوئی دلیل خاص نہیں ملتی آپ کو تو اس کا مطلب مقتضی موجود ہے, معنی مفقود ہے, تمام ہو گیا, وہ قابل خرید و فروخت ہے. اب شیخ انصاری 10 شاہد لائیں گے کہ پیچھے جتنی روایت آئی ہے سب یہی کہہ رہی. جہاں شارع نے کہا کہ یہ نجس ہے, اس وجہ سے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, کیا کہا؟ نجس ہے. تو اس کے بعد کہا لِأَنَّ عَقْلُهُ, عقل کی بات کی. ہم بھی کہہ رہے ہیں نجس کی منفعت اگر منحصر ہو جائے کھانے پینے میں, عقل و شرب میں, تو اس کا مطلب اس میں اس کی منفعت محللہ نہیں, غیر محللہ. لیکن اگر نجس چیز کی منفعت منحصر نہیں ہے عقل و شرب میں, باقی اور بھی چیزیں جیسے خون, انسانی خون کی منفعت آج منحصر نہیں ہے عقل و شرب میں, بلکہ انسانی خون کی منفعت آج لوگوں کی جان بچانا ہے, تو اس کی منفعت محللہ ہے, دیگه قابل خرید و فروخت ہے. منی کی منفعت آج صرف عقل و شرب میں تو نہیں ہے, اس سے کتنی ولادتیں ہو جاتی, کتنے, مثال کے طور پہ ایک ہے آسٹریلین گائیں ہے, ایک ہے پاکستانی بیل ہے, ان دونوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے,
وجود میں آتے ہیں، مختلف حتی ہے حرام گوشت جانور کی نسل بڑھانے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کام کیا. تو ہم صرف کیا دیکھیں گے، ہم جہاں بھی روایت میں نجس آیا تھا یا حرمت آیا تھا، وہ حرمت کیوں آیا تھا؟ وہ عقل و شرب کے اعتبار سے آیا تھا، کہ جہاں اس کی منفعت فقط کیا تھی؟ عقل و شرب. لیکن اگر کہیں عرف میں، کیونکہ منفعت وہ نہیں ہے، ازلی اور ابدی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اگر 1000 سال پہلے اگر منفعت نہیں تھی تو آج بھی نہیں ہوگی، نہ، عرف میں دیکھنا ہے. اگر عرف میں ایک چیز کی منفعت ہے، منفعت مقصودہ ہے، اور شارع نے اس منفعت مقصودہ کو حرام قرار نہیں دیا، تو مقتضی موجود ہے. 10 شاہد لائیں گے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. واضح ہو گئی بات؟ مع ان الجواب، دوسرا اشکال کر رہے ہیں، مع یعنی مضافن، پہلے اشکال کے مضاف، مع ان الجواب، جواب یعنی جواب امام، الف لام ذکری ہے. ان الجواب، یہ جو امام نے جواب دیا، لا ظہور فیہ فی الجواز، یہ جواز بیع میں کوئی ظہور ہی نہیں رکھتا. الا من حیث تقریر، مگر ظہور، کیونکہ ظہور کس کا ہوتا ہے؟ الفاظ کا ہوتا ہے. ظہور کس کا ہوتا ہے؟ الفاظ کا ہوتا ہے. امام نے الفاظ کو ادا نہیں کی. دیکھیں، اگر آپ ایک حدیث ہو، اگر ایک حدیث ہوتی اور اگر ہمیں شک ہوتا کہ امام کی مراد یہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم اطلاق کی طرف تمسک کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اصالت الاطلاق. مثال طور پہ ایک حدیث ہے، فرض کریں کہ اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام کرو، اور اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ امام نے آیا فلاں عالم کے بھی اکرام کو کہا ہے یا نہیں کہا، تو ہم اطلاق سے تمسک کریں گے، اس کا بھی اکرام کریں گے. لیکن جہاں حدیث نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، وہاں پہ ظہور بھی نہیں ہے. یہ جو نتیجہ نکالا تھا جواز بیع کا، یہ کس سے نکالا تھا؟ حدیث سے نہیں نکالا تھا، بلکہ سکوت سے نکالا تھا. سکوت سے کیا نتیجہ نکالا تھا؟ کہ جواز بیع ہے. تو اس جواز بیع کا کوئی ظہور نہیں ہے، کوئی ظہور نہیں. ظہور کس کا نکلتا ہے؟ الفاظ کا نکلتا ہے، اس کا کوئی ظہور نہیں. اس لیے شیخ فرما رہے ہیں یہ جو امام کا جواب تھا، لا ظہور فی الجواز، جواز کا اس میں کوئی ظہور نہیں تھا، کیونکہ ظہور الفاظ کا ہوتا ہے. امام نے کوئی الفاظ نہیں کہے کہ جلد المیتہ کی خرید و فروخت جائز ہے، ایسا کچھ نہیں کہا امام نے. الا، مگر جواز کہاں سے نکالا آپ نے؟ من حیث تقریر، امام کے امضاء، امام کی خاموشی جو امام کی امضاء پر دلالت کرتی ہے، اس سے یہ جواز نکالا. الغیر الظاہر فی الرضا، کہ یہ امضاء الغیر لکھا ہوا ہے یا صرف غیر لکھا ہے؟ الغیر شاید عربی میں صحیح استعمال نہیں ہے، الف لام غیر پر کبھی نہیں آتا. الظاہر، الغیر کا استعمال صحیح نہیں ہے، غیر کا استعمال صحیح ہے. الغیر نہ داری ما عربی میں. بہرحال آپ کسی کتاب میں بھی غیر نہیں لکھا ہوا، سب میں الغیر لکھا. الا من حیث تقریر، مگر یہ کہ یہ جواز کس سے ثابت ہوتا ہے؟ امضاء امام سے ثابت ہوتا ہے. غیر ظاہر فی الرضا، جو الغیر ظاہر فی الرضا، جو اس مورد میں ظاہر نہیں ہے، اس مورد میں رضایت اور امضاء امام ثابت نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ خصوصاً فی المقاتبات المحتملۃ للتقیہ، کیونکہ یہاں احتمال ہے کہ امام حالت تقیہ میں ہو. جب حالت تقیہ کا احتمال ہے تو پھر خاموشی امام کی کوئی معنی نہیں رکھتی. جب خاموشی اس وقت معنی پیدا کرتی ہے جب اس کی شرائط آماد ہو. یہاں شرائط آماد نہیں ہے. جب شرط آماد نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے. اذا فقد الشرط فقد الفاقد المشروط. بات واضح ہو رہی ہے؟ واضح نہیں ہو رہی؟ حاضر یعنی خود حاضر، یہ دونوں جو ہم نے اشکال کیا اس کو لے لو. ولیکن کے ذریعے سے شیخ ایک نئی وادی میں داخل ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ابھی تک جو بات کی وہ سب ایک طرف، اصل بات یہ ہے ولیکن الانصاف انه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبستانين والزرع اذا فرز عده مالا عرفا فمجرد نجاسة لا يصلح علة لمنع البيع. لیکن انصاف یہ آگا صاحب کہ شان یہ کہ اذا قلنا، جب ہم نے یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ بجواز الانتفاع، کہ انتفاع کرنا جائز ہے، فائدہ لینا جائز ہے.
کس سے؟ بجلد المیتہ، میتہ کسے یا اس کے اجزاء حیات دار سے۔ کون سا انتفاع؟ انتفاع غیر مقصودہ نادر، کہہ رہے نہیں، منفعتاً مقصودتاً، اس منفعت مقصودہ جو تھی جلد میتہ میں، اور ہم نے بھی اس کو جائز قرار دے دیا، تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ منفعتاً مقصودتاً محللتاً ہو گئی۔ واضح بات نہیں؟ کون سی منفعت مقصود تھی؟ کل استقاء بها للبستان بستاتین یا بستاتینہ جی بساتین، معذرت، للبساتین، کل استقاء بها للبساتین، کہ جیسا کہ پانی دینا بہا اس جلد میتہ کے ذریعے سے مشکیزہ بنا لے، کس کو؟ بستان کو، باغ کو، وزر کھیتی باڑی کے لیے، کھیت کے لیے پانی لے جانا، اس کے لیے اذا سے بتا رہے ہیں کہ یہ منفعت مقصود ہے آگا صاحب۔ اذا فرض عدہ مالا عرفا، کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ جو اذا فرض عدہ مالا عرفا، کہ عرف اس کو ایک مالیت فرض کرتا ہے، ایک منفعت فرض کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ نادر شاذ نہیں، واقعی عرف اس کو کرتا ہے، اگر فرض کر لیا جائے۔ جی فرق نہیں پڑتا، ایک بھی چیز حلال ہوگی تو دونوں حلال ہو جائے۔ اگر عرف اپنی فرض کریں، عرف اپنی جیب سے مال نکالے، عرف اس کے اندر منفعت کا قائل ہو جائے، منفعت مقصودہ، کیونکہ ہماری بحث ابھی یہ نہیں کہ ہم یہ ثابت کریں ہاں عرف ایسا کرتا ہے یا عرف ایسا نہیں کرتا، ابھی ہم فرض کریں کہ اگر فرض کریں عرف ایسا کرتا ہے، اگر عرف کھیتی باڑی کے لیے یا زراعت کے لیے یا یہ کہ باغوں کو پانی دینے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتا ہے وہ جلد میتہ سے بنی ہوئی ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے، فَإِذَا قُلْنَا، اذا کے لیے جواب آ رہا ہے، فَمُجَرَّدُ نِجَاسَتِ، تو صرف یہ کہ اس میتہ کی جلد کا نجس ہونا، لا يَصْلُ عِلَّةً لِلْمَنْعِ الْبَيْعِ، یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ صرف نجاست علت نہیں ہے اس کی منع بیع کے لیے کہ بیع جائز نہیں، نجاست بما ہوا نجاست کوئی موضوعیات نہیں رکھتی۔ لولا الاجماع على حرمت بیع المیتۃ بقول مطلق، ہاں اگر یہ کہ اجماع نہ آ جائے، یہ اجماع کی جگہ لکھ دے مانے، اوپر جو کہا بجواز الانتفاع المقصودہ، اس کی جگہ لکھ دے مقتضی، یعنی اگر ہم قائل ہو جائیں مقتضی کے تو نجاست کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ ہاں ایک چیز یاد رہے، لولا الاجماع، اگر اجماع نہ ہو، یعنی دلیل خاص نہ ہو، دلیل تعبدی نہ ہو، کس چیز پر؟ علی حرمت بیع المیتۃ، اگر ٹھیک ہے اس کے اندر منفعت معلل ہے، مقصودہ ہے، لیکن امام نے ایک دلیل خاص یا اجماع کے ذریعے سے کہا گیا کہ نہ اس سے تمام فائدہ اٹھانا حرام ہے، تب پھر ہم اس کے اندر مانے آ گئے، مانے نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور رکاوٹ نہیں ہے یہاں پر، کوئی اجماع نہیں ہے۔ لولا الاجماع علی حرمت المیتۃ بقول مطلق، مطلق سے مراد کیا ہے آغا صاحب؟ مطلق سے مراد یہ ہے کہ دونوں صورتوں، چاہے کوئی اس پہ انتفاع ہو چاہے کوئی انتفاع نہ ہو، اجماع آ گیا کہ جائز نہیں تو پھر جائز نہیں، واضح ہو گئی بات، کیونکہ رکاوٹ آ گئی۔ لأن علت لا يصلح کے لیے، لا يصلح بھی ہے لغت میں، لا يصلح بھی ہے، لا يصلح فقط نجاست صلاحیت نہیں رکھتی، کیوں؟ لأن المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصودۃ لا مجرد نجاست، معنی کیا ہے؟ جو چیز مسئلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انتفاع کو شارع، اس انتفاع مقصودہ کو شارع حرام قرار دیتا ہے، جیسے شراب کی انتفاع کو حرام قرار دے دی، شطرنج کی انتفاع کو حرام قرار دے دی، نہ کہ نجاست ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ نجاست ہونے سے کہاں فرق پڑتا ہے؟ اس جگہ فرق پڑتا ہے کہ جہاں عقل و شرب کا تعلق، وہاں نجاست کا مسئلہ ہے، لیکن جہاں عقل و شرب کا تعلق نہ ہو وہاں نجاست ہوتی تو ہونے سے کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک نہیں آئی؟ وَإِن قُلْنَا إِنَّ مُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ حُرْمَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِكُلِّ نَجِسٍ، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہ
جو بھی چیز نجس ہوگی وہ اس کا ملازمہ کیا ہے؟ نجاست کا ملازمہ کیا ہے؟ حرمت البیع. اگر ہم کوئی ایسا کہے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے ابھی تک ثابت کیا نجاست کا کوئی رول نہیں ہے، نجاست کا کوئی رول. اصل رول مقتضی ہے. مقتضی کیا ہے؟ منفعت معللہ مقصودہ ہو اور معنی مفقود ہو. معنی کیا ہے؟ کوئی اجماع وغیرہ نہ ہو. اگر کہیں نجاست کی وجہ سے منع کیا بیع کو تو اس وجہ سے کہ وہ اکل و شرب اس کی منفعت مقصودہ تھی. اب اگر کہہ رہا ہے کوئی یوں کہے کہ نجاست کا لازمہ کیا ہے؟ حرمت. اگر کوئی یوں کہے تو ہم یہ جواب دیں گے اس کو. وَإِن قُلْنَا، اگر ہم یہ کہیں إِنَّ مُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ حُرْمَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِكُلِّ نَجِسٍ، اگر ادلے جو گزرے پیچھے اس کا اقتضاء یہ نکلتا ہے کہ ہر نجس چیز سے انتفاع لینا حرام ہے. ہر نجس، جیسی ایک چیز نجس ہو گئی وہ قابل انتفاع نہیں ہے. فَإِنَّ هَذَا كَلَامٌ آخَرُ سَيَجِيءُ بِمَا فِيهِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ النَّجَاسَةِ. تو یہ کلام آئے گا ابھی اس کے بعد کہ ہم اس میں جو اشکالات ہیں وہ ذکر کریں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ جیسی ایک چیز نجس ہو گئی نا ویسی خود بخود اس کی منفعت کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اگر کوئی یہ کہے تو ہم کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. پیچھے والی روایت میں جو شاعر نے کہا نجس سے اس کی منفعت حرام ہے اس وجہ سے کہ عقل و شرب تھا. اگر عقل و شرب نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب 10 شاہد لائیں گے. لیکن نقول اذا قام الدلیل الخاص على جواز الانتفاع، اگر کوئی دلیل خاص آ جائے کہ ایک چیز کی انتفاع جائز ہے منفعتا مقصودتا بالشیء من النجاسات فلا مانع من صحت بیعہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی دلیل خاص آ جائے، کس چیز پر دلیل خاص آ جائے؟ کہ ایک چیز کی انتفاع کیا ہے؟ جائز ہے. ایک چیز سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں. کون سا فائدہ؟ منفعتا مقصودتا. جیسے جلد میتہ کا منفعتا مقصودت کیا ہے؟ بستان کو پانی پلانا. کسی بھی چیز کا جو منفعت مقصودہ ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے. بالشیء متعلق انتفاع لیں، کس سے لیں؟ بالشیء من النجاسات، نجاست میں سے کسی بھی شیء سے. ایک ایسی چیز ہے نجاست میں سے ایک جگہ پر قابل انتفاع ہے، جیسے خون ایک جگہ پہ قابل انتفاع ہے، جیسے بول ایک جگہ پہ قابل انتفاع ہے، جیسے میتہ ایک جگہ قابل انتفاع ہے. اگر ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں فلا مانع من صحت بیع، تو اب صحت بیع سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. کیوں؟ لأن ما دل علی المنع، کیونکہ جو چیز منع کرتی تھی، کس چیز سے منع کرتی تھی؟ عن بیع النجس، کہ نجس کی خرید و فروخت نہیں کرو. من النس، من بیان کر رہا ہے کہ وہ جو چیز منع کرتی تھی وہ کیا تھی؟ نس تھی. وہ اجماع تھی. ان کی خبر آ رہی ظاہر. لأن ما دل علی المنع عن بیع النجس من النس والاجماع، جو منع کرتی تھی نجس کی خرید و فروخت نہ کرو، ظاہر، وہ روایت کا ظہور تھا کس چیز میں؟ فی کون المانع حرمت الانتفاع. وہ روایت بتاتی تھی کہ اصل میں یہ انتفاع حرام ہے، یہ بتاتی تھی. مثال کے طور پہ نجس کو عقل و شرب کے لیے، مثلا خون ہے، خون کو کس کے لیے بیچا جاتا تھا عرب میں؟ عقل و شرب کے لیے، پیتے تو خون. قرآن کی آیت بھی حرمت علیکم المیتۃ والدم، میتہ دم سب ایک ہی لائن میں آ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح میتہ وہ کھاتے تھے اسی طرح خون بھی وہ پیتے تھے. تو قرآن نے یا روایت نے جس نجس کو منع کیا وہ دراصل نجس کی وجہ سے منع نہیں کیا، بلکہ اس انتفاع جو اس سے فائدہ لیا جا رہا ہے اس فائدے کو حرام قرار دیا. لیکن اگر کسی جگہ فائدے کو حلال قرار دیا جائے پھر کوئی دلیل نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. اگر سب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ دیکھیں اگر صلوات پڑھیں. ایک نجس چیز ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو انتفاع لیا جا رہا ہے، انتفاع یعنی اس سے جو فائدہ لیا جا رہا ہے، اگر وہ روایت بتاتی ہے کہ جو اس سے فائدہ لیا جا رہا ہے وہ حرام ہے، اس سے جو فائدہ لیا جا رہا ہے وہ حرام ہے، اس وجہ سے اس کی خرید و فروخت کیا ہے؟ باطل ہے، حرام ہے. کیوں؟ جو اس سے فائدہ لیا جا رہا ہے وہ محلل نہیں ہے. لیکن اگر ایک جگہ جو اس سے فائدہ لیا جا رہا ہے وہ حرام نہ ہو، حلال ہو، تو پھر اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرام نہیں ہو، اس کی خرید و فروخت جائز ہو جائے گی. واضح ہو رہی بات؟ لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النس والاجماع ظاہر، یہ روایت ظہور رکھتی ہے کس چیز میں؟ فی کون المانع، مانع یعنی مانع از بیع، بیع سے جو چیز رکاوٹ بنتی تھی، خرید و فروخت سے جو چیز رکاوٹ بنتی تھی وہ کیا تھی؟ حرمت الانتفاع،
وہ کیا تھی؟ انتفاع کو وہ روایت حرام کرتی تھی، جبکہ ہمارے فرض یہ کہ اس جگہ پر جلد میتہ سے باغوں کو پانی پلانے کے لیے حرمت الانتفاع نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جواز الانتفاع ہے۔ جب جواز انتفاع ہو گیا تو روایت کیوں منع کرے گی؟ یعنی بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ واضح ہو رہی ہے۔ فَإِنَّ خود یہاں سے 10 شاہد لا رہے ہیں۔ فَإِنَّ رِوَایَةَ تُحْفِ الْعُقُولِ المتقدمہ تھا، وہ جو روایت تحف العقول کی گزر گئی، قد علل فیہا المنع، اس میں تعلیل لائی گئی تھی من کی، کس سے؟ من از بیع سے، بیع کی خرید و فروخت جائز نہیں، اس کی تعلیل لائی گئی تھی۔ عن بیع شیء من وجوء النجس، کہا گیا تھا نجس چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس کی تعلیل لائی گئی تھی۔ تعلیل لائی گئی تھی علل بکونہ، علل بکون، تعلیل لائی گئی تھی کس چیز سے؟ منہیا عن اکلہ و شربہ، تعلیل لائی گئی تھی یہ نجس چیز کی انتفاع کس میں تھی؟ اکل و شرب میں، اس اکل و شرب کو ہم حرام مانتے ہیں، اس وجہ سے نجس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ یہ تعلیل لانا بتا یہ رہا ہے کہ ہم انتفاع کو حرام مانتے ہیں، نجاست کا کوئی رول نہیں ہے، اس کا انتفاع جو اس نجاست سے لیا جا رہا ہے اس کو ہم منع کر رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ نجاست کے انتفاع کو ہم جائز قرار دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو؟ الی آخر ما ذکر فیہا، الی آخر وہ روایت جو وہاں پہ ذکر کی گئی۔ پس منفعت وہاں، پس اگر ایک نجس چیز ہے جیسے شراب، شراب کی جو منفعت ہے وہ کس چیز میں؟ شرب میں، شرب کے اشارے کے نزدیک حرام ہے، تو یہاں پہ منفعت محللہ نہیں بلکہ منفعت محرمہ مقصودہ ہے۔ پس جب منفعت محرمہ مقصودہ ہے تو شراب کی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ پس شراب کی خرید و فروخت حرام نجاست کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، اس کے انتفاع کو شارع نے حرام کرا دیا۔ لیکن جو جلد میتہ ہے، جلد میتہ کی جو منفعت ہے وہ کس میں؟ بستان میں، بستان کو پانی دینے میں۔ یہ جو منفعت ہے اس کو شارع، یہ کیا ہے؟ منفعت ہے محللہ ہے مقصودہ ہے، یہ منفعت کو شارع نے حلال قرار دیا ہے، اس منفعت کو شارع نے حلال کر دیا، جو غلاف ہے اس غلاف کو شارع نے حلال قرار دیا، پس اس کی خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ پس اس روایت میں بھی جو امام نے فرمایا تھا نجاست ایک وجہ ہے حرمت بیع کی، وہ نجاست نہیں تھی، وہ نجاست نہیں تھی بلکہ انتفاع نجاست کو امام نے حرام قرار دیا کہ نجاست کا یہ انتفاع صحیح نہیں ہے۔ جب انتفاع صحیح نہیں ہے تو خرید و فروخت بھی جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ مقتضی موجود نہیں ہے اس میں۔ وہ مقتضی روایت داعم الاسلام المتقدمۃ ایضاً، وہ روایت جو گزر گئی داعم الاسلام کی، وہ مقتضی مبتدا اناطۃ خبر، اس روایت کا بھی مقتضی کیا تھا؟ اناطۃ جواز البیع وعدمہ بجواز الانتفاع وعدمہ۔ امام نے فرمایا تھا یباح لہم الانتفاع، کہ جہاں انتفاع کو مباح کر دیا جائے، یعنی وہاں بھی انتفاع پہ بحث تھی، انات یعنی مشروط یعنی ملاک یعنی معیار، اس روایت کا بھی مقتضی کیا تھا؟ مشروط جواز البیع یا جواز و عدم جواز، یا بیع جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کس چیز پر؟ بجواز الانتفاع و عدمہ، اگر انتفاع جائز ہو جائے گا تو بیع بھی جائز ہو جائے گی، اگر انتفاع حرام ہو جائے گا تو بیع بھی حرام ہو جائے گی۔ پس وہاں بھی انات اور ملاک کیا تھا؟ انتفاع، نہ کہ نجاست۔ نجاست اٹ سیلف بما ہوا بنفس ہی کوئی رول ادا نہیں کرتا۔ وَأَدْخَلَ ابن زہرۃ فی الغنیہ النجاسات، کیونکہ اس پہ اعراب حالت نصبی میں کسر آتا ہے۔ وَأَدْخَلَ ابن زہرۃ فی الغنیۃ النجاسات فیما لا يجوز بیعہ من جہت عدم حل الانتفاع بها، واستدل ایضا علی جواز بیع الزیت النجس۔ اور ابن زہرہ کا جو کلام ہے، ابن زہرہ کتاب غنیہ میں انہوں نے کیا کہا؟ نجاست کو انہوں نے داخل کیا، کس چیز میں نجاست کو داخل کیا؟ فیما، اس عنوان میں لا یجوز بیعہ، کہ نجاست کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، کیوں؟ من جہت عدم حل الانتفاع بها، اس جیسے کہ نجاست کے ذریعے سے، حاکی زمین نجاست کی طرف، نجاست کے ذریعے سے کوئی حلال انتفاع نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں اگر نجاست میں کوئی حلال انتفاع نہیں ہے تو نجاست کیا ہو جائے گی؟ خود بخود حرام ہو جائے گی، نجاست کی خرید و فروخت حرام ہو جائے گی۔ لیکن حرام نجاست کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ کس وجہ سے ہوئی؟ عدم حل الانتفاع کی وجہ سے۔
اسی لیے انہوں نے نجاست کو داخل کیا فیما لا یجوز بیعہ، کیوں جائز نہیں بے، من جہت عدم حل الانتفاع، کوئی حلال انتفاع نہیں ہے بہائی نجاست کا. اس زمانے میں نجاست کا کوئی حلال فائدہ نہیں تھا، جو بھی فائدہ تھا سب کا سب حرام تھا، اس لیے نجاست کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں تھی. لیکن جب رسول سے سوال پوچھا گیا کہ ایک روغن ہے، ایک تیل ہے جو نجس ہے، تو آیا اس کو اگر ایک صف کے نیچے، اگر ایک بند کمرے میں نہ جلایا جائے، کیونکہ بند کمرے میں جلائیں گے تو اس روغن کا جو دھواں اٹھے گا اوپر چھت پہ چپک جائے گا، چھت نجس ہو جائے گی، جو چھت جائے گا اس کو نجس کر دے گا نا. اگر ایک کھلے آسمان کے نیچے ایک نجس روغن ہے ہمارے پاس، اس کو ہم جلائیں تو آیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے؟ جائز. رسول نے فرمایا جائز ہے. تو اس سے انہوں نے خود ابن زہرہ نے نتیجہ نکالا کہ اگر کہیں اس نجاست کا بھی انتفاع ہو جائے تو خرید و فروخت بھی جائز ہو جائے گی، انتفاع اگر محلل ہو جائے اصل. واضح. واستدل ایضا، چوتھا شاہد، واستدل ایضا، اور اسی طرح استدلال کیا ابن زہرہ نے. کس چیز پر استدلال کیا؟ علی جواز بیع الزیت، زیت کہتے ہیں روغن کو، کہ جائز روغن نجس کی خرید و فروخت. استدلال کیا کس چیز کے ذریعے سے؟ بِأَنَّ، واستدل بِأَنَّ، استدلال کیا ہے پیغمبر کے اس قول کے ذریعے سے، بِأَنَّ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن فی الاستصباح به تحت السماء، رسول نے اجازت دی ہے کس چیز کی؟ فی الاستتباع، استتباع یعنی طلب ضیاء کرنا، روشن کرنا، چراغ کو جلانے کی اجازت دی ہے، بہی اس زیت نجس کے ذریعے سے، اس نجس روغن کے ذریعے سے آپ روشنی کر لو. کہاں پر؟ تحت السماء، آسمان کے نیچے روشنی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. وہاں انہوں نے وہاں منع نہیں کیا. جب منع نہیں کیا اس کا مطلب نجس روغن کی ایک منفعت محللہ نکل آئی. جب منفعت محللہ نکل آئی، جو کھانے پینے کے علاوہ ایک منفعت، کھانے پینے کی منفعت حرام، کھانے پینے کے علاوہ اکل و شرب کے علاوہ ایک منفعت محللہ نکل آئی، جب نکل آئی تو ابن زہرہ نے کیا کہا؟ علی جواز بیع الزیت، کہ اس کی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی. کیوں جائز ہو گئی؟ کہ اس کی ایک منفعت محللہ نکل آئی. اگر نہ نکلتی تو جائز نہ ہوتی. واضح ہو گئی بات. قال وحاذا يدل، قال ابن زہرہ نے کہا وحاذا یعنی کلام رسول اللہ، حاذا يدل، یہ کلام دلالت کرتے ہیں کس چیز پر؟ علی جواز بیعہ، بیع زیت نجس، روغن نجس کی خرید و فروخت پر جواز جائز ہے. کیوں؟ ذالک کا اشارہ جا رہا ہے اس منفعت کی وجہ سے، اس استتباع تحت السماء کی وجہ سے. انتہا کلام ہے ابن زہرہ. فقد ظہر من اول کلامہ و آخرہ، پس ظاہر ہو گیا ابن زہرہ کے شروع کے کلام سے اور آخر کے کلام سے. شروع میں انہوں نے کیا کہا؟ کہ نجاست کی خرید و فروخت جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ نجاست کے ذریعے سے کوئی بھی انتفاع نہیں ملتا. آخر میں کیا کہا؟ لیکن نجس روغن نجس کی خرید و فروخت جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک منفعت محللہ مل گئی. بس ان کے شروع کے کلام اور آخر کے کلام سے ظاہر ہے. کیا ظاہر ہے؟ فقط ظہرہ کا فاعل انا ہے. فقط ظہر من اول کلامہ و آخرہ، کیا ظاہر ہے؟ یہ ظاہر ہے ان المانع من البیع، جو چیز بیع سے روکتی ہے، خرید و فروخت سے روکتی ہے، منحصرون، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ فی حرمت الانتفاع، اس کا جو انتفاع ہے، جو منفعت مقصودہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر حرام ہو جائے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے. وَأَنَّهُ يَجُوزُ مَا عَدَمِهَا، اور خرید و فروخت یجوز یعنی یجوز البیع، اور بیع جائز ہو جائے گی کب؟ ما عدمها، وہ حرمت انتفاع اگر نہ ہو، یعنی محلل انتفاع ہو. حرمت انتفاع اگر عدم ہو جائے، نفی مثبت، اگر حرمت انتفاع اگر عدم ہو جائے، یعنی ایک جگہ انتفاع محلل ہو تو بیع بھی جائز ہو جائے گی. بات واضح نہیں. وَمِثْلُ مَا، جہاں بھی اگر صاحب روکنا ہو تو روک دینا. میں سوچا تھا آخر تک پڑھا لوں، اس کو ختم کر دوں، جہاں آپ کے لیے کافی ہو جائے وہاں مجھے روک دینا. کافی. وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ